ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام وکرولی ٹیگور نگر 4 نمبر کی مسجد نوری مسجد کے اندر جو منعقد ہے، یہ موقع، یہ شب اور یہ پروگرام، یہ سب کچھ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں میں اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں میں پیدا کیا. کروڑوں اربوں خربوں ہیں، آپ سڑکوں پہ نکل جائیں، ہائی وے پہ کھڑے ہو جائیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ کون سی شب ہے. اپنے اپنے کام میں مست ہیں، اپنی زندگی میں گزر رہے ہیں. یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی چلا آئے، کہیں سے بھی آ جائے، نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش نصیب مانیے کہ اللہ نے آپ کو آنے کی توفیق دی اور آپ شریک ہوئے. بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم تو نے اپنے محبوب کی محفل میں آنے کی توفیق دی ہے تو قیامت کے دن بھی انہی کی محفل میں اٹھانا، انہی کی شفاعت نصیب فرمانا اور انہی کی غلامی میں جنت میں داخل فرمانا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس شب کی جو مناسبت ہے اور موقع کا جو تقاضا ہے، اسے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. مگر آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی. اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پر ایک آیت نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے لیے، تمہاری محبت میں، تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری عظمت کے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ ساری کائنات یہ جانتی ہے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم ہمارا ذکر کرو۔ ساری دنیا کو حکم ہے کہ ساری دنیا اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ تو جب حضرت جبریل یہ آیت مبارکہ لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے ہی فرمایا کہ جبریل اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ذکر کو بلند کیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، کہنا صرف یہ ہے، اور اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب جب رب کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اس پوری کائنات میں جب مؤذن اذان دے گا اللہ کا ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا۔ جب خطیب جمعے کا خطبہ دے گا اللہ کا ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہاں تک کہ نمازوں میں جو نماز اللہ کی عبادت ہے اللہ کا ذکر ہوگا تو اس نماز میں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ تو یہ بتائیے کہ اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا بھائی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ذکر بلند کرنے والوں میں شامل کیا ہے نا۔ تو آپ اپنے اس بات پر فخر کریں اور خوش رہے کہ اللہ نے آپ کو سنی صحیح العقیدہ بنایا، ٹھیک ہے؟ پورے شرح صدر کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا کا دستور کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے لے کر اور قیامت کی صبح تک نسل انسانی کی جو افزائش ہو رہی ہے، دنیا میں توالد و تناسل کا جو سلسلہ چل رہا ہے، طریقہ کیا ہے کہ پہلے ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شادی کے بعد اللہ کی قدرت سے حمل قرار پاتا ہے، پھر اس کے بعد مدت پوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے، پھر وہ بچہ بلوغ کی منزلوں پہ پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو آگے چل کے پھر وہ حافظ، عالم، مفتی، علامہ، محدث، مفسر یا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر، سائنسداں، کچھ بھی بنتا ہے۔ ارے بولو یہی ہے طریقہ؟ لیکن اس پوری کائنات کے اندر ایک شخصیت، ایک بچہ جو آمنہ کا لال ہے، پوری کائنات میں صرف ایک ساتھ
جو محمد الرسول اللہ ہے، جو فخر آدم و بنی آدم ہے، صرف ان کی شان یہ ہے کہ پیدائش سارے نبیوں کے آخر میں، لیکن عظمت کا ڈنکا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب بجا رہے ہیں۔ اوصاف و کمالات سارے بیان کر رہے ہیں، پیدائش بعد میں ہوگی مگر مصطفیٰ کا ذکر آدم سے شروع ہو چکا ہے۔ بولیے ہے نہیں ہے؟ ایک ذات جناب محمد الرسول اللہ کی سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ جب نور مصطفیٰ سب سے پہلے پیدا ہوا تو لباس بشریت میں سارے نبیوں کے آخر میں کیوں بھیجا؟ ہزاروں حکمتیں ہیں، اللہ جانتا ہے۔ فقیر صرف 2 باتیں پیش کر رہا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ ہر آنے والے پر، ہر نبی پر یہ فرض کر دیا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نبی کی نبوت کا منصب اس وقت تک مکمل نہیں ہوا جب تک انہوں نے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت تک وہ اپنی ذمہ داری کو مکمل نہیں کر سکے جب تک رسول پاک کی آمد کا اعلان نہیں کیا۔ 1,24,000 یا 2,24,000 جو بھی اللہ کے علم کے مطابق ہیں، اے مصطفیٰ یہ سب آئیں گے، تمہارے آنے کی بشارت دنیا کو دیتے رہیں گے۔ ہر آ کے بشارت دیتا رہا، کیونکہ اللہ نے کائنات پیدا کرنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں عہد لے لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اے گروہ انبیاء، جب وہ میرا محبوب آئے گا تم سب اس پر ایمان لاؤ گے اور تم سب اس کی نصرت و حمایت کرو گے۔ اس لیے ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی امت کو یہ بتاتے رہے کہ اگر تمہیں نبی آخر الزمان مل جائے، تمہیں ان کا زمانہ مل جائے، تو تم ان کا کلمہ پڑھ کر کے ان کی امت میں شامل ہو جانا۔ حضور علیہ السلام آئے سب سے پہلے۔ اب آپ سوچئے جیسے یہ جلسہ ہے، ٹھیک ہے نا، 4-5 مقرر ہیں، ہر آدمی ایک آ رہا ہے، اچھا بھائی آخر میں فلاں صاحب آئیں گے، پھر دوسرے آ رہے ہیں، آپ سب کو انتظار پہ انتظار ہے کون جو آخر میں آئیں گے؟ اللہ نے 1-2 سے نہیں، کم و بیش 1,24,000 سے اعلان کروایا۔ ساری دنیا میں مصطفیٰ کے چرچے ہوتے رہے، ہر نبی چرچا کرے، ہر امتی چرچا کرے، ہر فرد بشر چرچا کرے، اور سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ ایک طرف چرچا ہو اور یہ چرچا باقی رہے، یہ چرچا باقی رہے۔ کیونکہ طریقہ کیا تھا؟ ایک نبی آتے، ایک رسول آتے، کوئی کتاب آتی، کوئی شریعت آتی، اور جب وہ نبی رخصت ہو جاتے اور ان کی کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی یا دوسری شریعت آتی، تو اب اس کے بعد پہلے والا حکم اٹھا لیا جاتا۔ ہر شریعت کے بعد دوسری شریعت آتی تو پہلی شریعت منسوخ ہو جاتی، پہلا حکم اٹھا لیا جاتا۔ اللہ نے آدم سے نبی کا چرچا شروع کیا، آخر میں اس لیے بھیجا کہ نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی رسول پیدا ہوگا، نہ کوئی شریعت آئے گی، تو قیامت تک صرف مصطفیٰ کا سکہ چلے گا، مصطفیٰ کا جھنڈا بولے سمجھ میں آئی بات؟ آدم
آدم سے لے کے عیسیٰ تک چرچے ہوتے رہے، اور حضور کی پیدائش کے بعد تو بس مصطفیٰ کے ہی ڈنکے بجتے ہیں قیامت تک، یہاں تک کہ ایک نبی پیدا تو نہیں ہوں گے مگر آئیں گے. ارے بولو بھائی، ایک نبی پیدا تو نہیں ہوں گے مگر آئیں گے. مگر یہ مصطفیٰ کی عظمت کا کس قدر زبردست ثبوت ہے کہ وہ نبی، ایسے نبی جن پر کتاب نازل ہوئی، جو شریعت لے کے آئے، مگر اب جب آئیں گے تو نہ اپنی کتاب پڑھیں گے نہ اپنی شریعت کا پرچار کریں گے، بلکہ جب تک رہیں گے مصطفیٰ کی عظمت کا کی نبی کی شریعت پہ عمل کریں گے، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کریں گے، اور مصطفیٰ ہی کی رسالت کا ڈنکا بجائیں گے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اچھا، اب ہوا یہ، ذرا غور کرنا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ذکر کیا، نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا. ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں کرتا گیا، امتیں گزرتی رہی. 1400 سال پہلے اگر چلے تو مصطفیٰ کے زمانے میں صحابہ نے حضور کا ذکر کیا، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا. ہر امت، ہر گروہ اپنے اپنے زمانے میں حضور کا ذکر کرتے رہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی نے آخرت میں ایسا انتظام کیا کہ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے پیدا ہو چکے، جتنے اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے، اب اس عالم میں مصطفیٰ کا ڈنکا سب ایک ساتھ بجائیں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دنیا میں کیا تھا؟ اپنے اپنے زمانے میں نبی کی عظمت کا نعرہ لگاتے رہے. ارے بھائی، دو ہی عالم ہے نا، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے. انہی دونوں عالم میں 18,000 عالم ہے، لیکن دو ہی عالم ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت. تو دنیا کو تو دیکھ لیا، آدم سے شروع ہوا قیامت تک نبی کا ذکر بلند ہے نا. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ سارے انبیاء ایک ساتھ موجود ہیں، سب کی امتیں ایک ساتھ موجود ہیں، اول سے لے کے آخر تک سب ایک ساتھ موجود ہیں. اب لوگ پریشان ہیں شفاعت کے لیے. آدم تک پہنچے، انہوں نے کہا کسی اور کے پاس جاؤ. ابراہیم تک پہنچے، انہوں نے کہا کسی اور کے پاس جاؤ. کسی اور کے پاس ہوتے ہوتے تمام انبیاء کے پاس، حدیث کے مطابق انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے اخیر میں حضرت عیسیٰ تک پہنچیں گے. حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ آج ایک ہی ذات ہے، ایک ہی شخصیت ہے جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہیں بچا سکتے ہیں، شفاعت کا باب کھولیں گے. اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ. سب دنیا میں اپنے اپنے زمانے میں نبی کی عظمت کے جھنڈے بلند کرتے رہے، اور قیامت میں سب کو اللہ اکٹھا کر دے گا. اللہ کیا نہیں جانتا؟ بتاؤ نا، کون پاپی ہے، کون صحابی ہے، کون شہید ہے، کون خبیث ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے. اللہ کسے نہیں جانتا، کس کا ثواب و عذاب نہیں جانتا، وہ تو سب جانتا ہے. مگر آج میدان محشر میں مقصد یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آدم سے لے کے صبح قیامت تک سارے کے سارے دیکھ لیں گے، سارے جھنڈوں میں سب سے اونچا محمد الرسول اللہ کا جھنڈا. حضور فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، چاہے اولین ہو آخرین ہو،
اور سب کے سب مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے. اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو، سیاہکاروں کو، ہم پریشان حال لوگوں کو لے کے تحت عرش جب سجدہ کریں گے، رب کی حمد کریں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع. اے محبوب اب اپنا سر اٹھا لو، اپنا سر اٹھا لو. ارے جو کہو گے مانوں گا، جس کی شفاعت کہو گے قبول کروں گا. اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو میلاد النبی منانے والے مصطفیٰ کا ذکر بلند کرتے ہیں. اور بولو بھائی کرتے نہیں کرتے؟ ہم کس لیے ہیں؟ تاکہ حضور کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے قرآن کا ذکر ہو، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہو. اور کچھ ہو رہا ہے اس محفل میں؟ بولو اور کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو، لیکن ذکر بھی پاکیزہ، مصطفیٰ بھی پاکیزہ. تو اللہ پاکیزہ لوگوں سے منواتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا. بولیے نا بھائی، اب مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو ذرا دیکھتا ہوں کتنا مزہ آتا ہے. انہی سب چیزوں کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر بریلی کا وہ عاشق رسول جس کے عشق پہ کروڑوں سلام، وہ عاشق رسول کہتا ہے اے لوگوں اسی لیے تو کہتا ہوں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. بولو صحیح کہا نہیں کہا؟ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا. آپ بھی ساتھ میں بولتے رہے تاکہ یہ مسجد گواہ ہو جائے ہم نے نبی کا ذکر بلند کیا. اور مسجدیں جنت میں جائیں گی، مسجدیں جنت میں جائیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت دیں گی. تو آج انہیں گواہ بنا لیجئے، 12ویں شب ہے ہم نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہا. چرچے کس کے ہوتے ہیں؟ باراتیوں کے نہیں. کس کے ہوتے ہیں؟ دولہے کے چرچے ہوتے ہیں. مصطفیٰ یہاں کے بھی دولہا ہے، وہاں کے بھی دولہا ہے، اس لیے یہاں بھی ذکر بلند ہے، وہاں بھی ذکر بلند ہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں اے لوگوں، ساری کائنات میں آدم سے لے کے صبح قیامت تک سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا. اور آگے تشریح مکمل کر دی. کہتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. فرماتے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں. مشل کہتے روشنی کو. مصطفیٰ وہ نور بن کے آئے جس نور کے سامنے سارے نور بجھ گئے. آپ بتائیے نا، آپ 10 تو چراغ جلا دیجئے اور 100 واٹ کا بلب جلائیے، کس کی روشنی رہے گی؟ ارے بولیے نا، ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. اور جس کے 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. کوثر و سلسبیل کیا ہے؟ جنت کی نہروں میں سے
دو نہریں ہیں، ایک کا نام کوثر اور ایک کا نام سلسبیل۔ یہ جنت کی نہریں جس کا پانی بڑا مشکبار، خوشبودار، بڑا شیریں، بڑا فرحت بخش۔ لیکن اعلیٰ حضرت سرکار کیا کہتے ہیں؟ یہ دو نہریں ہیں کیا؟ مصطفیٰ کے دو بوند ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کے دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ مصطفیٰ دریائے رحمت ہے اور کوثر و سلسبیل صرف دو بوند ہے۔ جس کے دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ اچھا، آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا جو پانی گرتا ہے، آپ مفتی صاحب سے پوچھئے، کسی فقیہ نے کہا کہ یہ نجس ہے، نجاست خفیفہ، کسی نے کہا کہ یہ استعمال کے لائق نہیں، کسی نے کہا پینے کے لائق نہیں، کسی نے کہا یہ طاہر غیر مطہر ہے۔ اتفاق اس پر ہے کہ وضو کا جو پانی گرا، نہ اس سے پی سکتے ہیں، نہ اس سے غسل کر سکتے ہیں، نہ اس سے کسی کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں۔ یہ اتفاقی مسئلہ یہاں آتا ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک اسے پی نہیں سکتے، کسی ناپاک کپڑے کو اس سے پاک نہیں کر سکتے، مگر سرکار اعلی حضرت حضور کے بارے میں کہتے ہیں جس کے تلوے کا دھون، جس کے تلوے کا دھون ہے آب حیات، عام پانی نہیں، وہ پانی کہ جسے پی لے تو کبھی موت نہ آئے۔ یعنی ظاہری موت تو آئے گی مگر اس کا دل کبھی نہیں مرے گا۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ آپ کہیں گے ایک نبی کیسے؟ نبی تو 1,24,000 یا 2,24,000 ہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ پبلک کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ یہی وہ سمجھا رہے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ہمارا بھی خدا ایک، نبیوں کا بھی خدا ایک۔ ارے بولو ہے نا؟ اعلیٰ حضرت وہی کہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نہیں؟ جیسے مصطفیٰ آپ کے نبی ہے ویسے ہی ہمارے بھی نبی ہیں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جانی رحمت۔ وہ نبی اللہ نے دیا، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اللہ کے کروڑوں احسانات، ایک طرف ہم کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، مگر یہ جو احسان ہے نا کہ اللہ نے ایمان تو دیا مگر حضور کی امت میں پیدا فرمایا، آخری امت میں حضور کے چاہنے والوں میں پیدا کیا۔ یہ جو شرف ہے نا یہ بے مثال ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے نا، انبیاء دعائیں کرتے نظر آئے، اے مولا تو ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر۔ آج اسی نبی کا ذکر ہے، اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو شخص جیسی حیثیت کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی خوشی کا اظہار اسی طرح کرتا ہے نا بھائی؟ غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، میڈیم کلاس اپنی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے، بہت بڑا امیر کبیر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ مگر سوچو ذرا، جب رب العالمین اپنا سب سے بڑا انعام دنیا کو عطا فرمائے تو کیا اس نے انتظام فرمایا؟ آج یہ ایک بحث ہے کہ بھئی عید میلاد النبی منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے۔ ارے جاہلوں، میلاد النبی کا معنی ہی سمجھ لو کیا ہے۔
میلاد النبی کا معنی نبی کی پیدائش، نبی کی پیدائش، اور نبی کی پیدائش ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، سچائی بھی ہے۔ یہ سچ ہے کہ 1500 سال پہلے مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے، بولو یہ ہے نا۔ اب آپ روایتوں کو اٹھائے، دلائل اور اس کے تعلق سے ہمارے علماء نے کافی گفتگو آپ کو سنائی ہوگی۔ آج تو ہم آپ کو محبت کے ماحول میں سیدہ آمنہ کے مکان کے قریب لے کے چلیں گے۔ یہ شب ولادت ہے۔ آج کا ذکر خالص مصطفیٰ کے بارے میں ہی ہوگا۔ محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی، کروڑوں نعمتیں، مگر اللہ تعالی نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ مگر حضور علیہ السلام کو جب دیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا۔ اب یہ تو اللہ کی جانب سے ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا، کیونکہ اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت عطا کیا۔ مگر ایک چیز آج آپ قریب سے سمجھیں، دیکھیں، حضور علیہ السلام سے محبت کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا جملہ استعمال کرنا، کیا کہہ رہا ہوں؟ فرض ہے۔ اور یہ وہ فرض ہے کہ یہ فرض ادا نہیں کیا تو کوئی فرض قبول نہیں۔ اگر مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے تو کوئی فرض قبول ہوگا؟ پہلا فرض یہ ہے، جب آپ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، ایمانیات کو تسلیم کرتے ہیں، تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت، ان کی تعظیم و توقیر۔ ٹھیک ہے؟ یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ پھر سارے فرض ادا ہوں گے، اور یہ فرض نہیں ہے تو پھر کوئی فرض آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ مگر تھوڑا ہم آپ کو ایک سائنٹفک طریقے سے بہت قریب کر کے تھوڑی سی کچھ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام 1500 سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، ان کی شریعت موجود ہے، احکام موجود ہے۔ کہتے ہیں نا بھائی کہ بھائی حضور کی شریعت پہ عمل کرو نا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم واقعی، سوال یہ ہے کہ کیوں رسول اللہ سے محبت کریں؟ کیوں؟ قرآن موجود ہے، اس پہ عمل کیجیے۔ حضور کی شریعت موجود ہے، اس پہ عمل کیجیے۔ کیوں حضور سے محبت کریں، اور کیوں حضور کی محبت سب پر فرض ہے؟ قیامت تک سارے انسانوں پر ایمان ہی نہیں مکمل ہوگا۔ حضور نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی تم میں سے مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی، چاہے 1500 سال کے بعد پیدا ہو، چاہے 2000 سال کے بعد، قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں، اگر ایمان والا ہے تو مصطفیٰ کی محبت اس پر فرض ہے۔ یہی سمجھنا ہے کہ محبت کہتے کس کو ہے؟ بتائیے۔ ہر آدمی محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی سے تو محبت کبھی نہ کبھی ہوئی ہے۔ بولو بھائی، بیوی سے محبت ہوتی ہے، بچے سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، پڑوسیوں سے ہوتی ہے، علماء سے ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو ہے کیا محبت؟ ہے کیا؟ بہت قریب سے آج آپ اس چیز کو سمجھیے۔ اور کیوں مصطفیٰ سے محبت کرنا ضروری ہے؟ تو پہلے ہم یہ جانے نا کہ محبت ہے کیا۔ محبت نام ہے، تمام کتابوں کو اٹھا لیجئے، لغت پڑھ لیجئے،
کہ نفس کا، دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا. ٹھیک ہے، ہمارا دل جس چیز کی طرف مائل ہو جائے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. اب دل کا میلان کبھی ہلکا ہوتا ہے تو ہلکی چاہت ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کی ٹوپی ہمیں پسند آ گئی، اس ٹوپی سے ہمیں پیار ہو گیا. ہلکا ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح، ہے نا؟ آپ کے بچے کو ہم نے دیکھا، بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہمیں بچہ بھا گیا، ہمارا دل مائل ہوا، آنکھیں ادھر توجہ دے رہی، ہمارے دل کو اس بچے سے پیار ہوا. اچھی گاڑیاں دیکھتے ہیں، اچھے مکانات دیکھتے ہیں، ہریالی دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. بازار میں چلے گئے، کپڑے دیکھ رہے ہیں، شیروانی دیکھ رہے ہیں، مٹھائیاں دیکھ رہے ہیں. جس طرف دل مائل ہو جائے ہمیں اس چیز کی چاہت ہوتی ہے، ہمیں اس سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اس سے لگاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب چاہت اتنی بڑھ جائے کہ آدمی اسے پانے کے لیے اپنا بھی خیال بھول جائے، زندگی موت کا بھی احساس نہ رہے، تو اس محبت کو عشق کہتے ہیں. محبت میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا خیال ہوتا ہے. جو محبت کرنے والا ہے اسے اپنا بھی خیال رہتا ہے، اور جس سے کرتا ہے اس کا بھی خیال ہوتا ہے. لیکن یہ جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو اپنا خیال ختم ہو جاتا ہے. ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کہاں دوڑ رہے ہیں، بس ہر وقت 24 گھنٹے محبوب کا جلوہ نگاہوں میں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. پھر ساری دنیا ختم، اس کی نگاہ میں ایک ہی چیز ہے، وہ اس کا محبوب ہے. تو محبت اور عشق سمجھے آپ. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا دل مائل کدھر ہوتا ہے نا؟ ہمارا دل مائل کدھر ہوتا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ جب محبت نام ہے دل کے مائل ہونے کا، تو جدھر ہمارا دل مائل ہوگا اس سے ہمیں محبت ہوگی. ارے بولیے نا بھائی، جدھر ہمارا دل مائل ہوگا تو یہ ہمارے اپنی مرضی کی بات تو نہیں ہے نا، دل کی بات ہے. بھائی دل کدھر مائل ہو ہمیں کیا پتہ، جدھر مائل ہو جائے اس سے محبت ہے، یہ دل کی بات ہے. تو پھر اس میں جب ہمارا کنٹرول نہیں، ہمارا اختیار نہیں، تو یہ کیسے کہا گیا کہ مصطفیٰ سے محبت کرنی ہی پڑے گی؟ جب تک کرو گے نہیں مومن ہی نہیں رہو گے. کرنا ہی پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں. یہ تو جبر والی بات ہوئی. بظاہر رزلٹ لاسٹ میں نکلے گا. میرے یہ جملے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب معاملہ محبت کا، دل کا سودا ہے، دل جدھر مائل ہو جائے اس سے ہمیں پیار ہوتا ہے. تو اب دل کے اوپر چھوڑ دو نا. آپ یوں کیسے کہہ سکتے ہو کہ کرنا ہی پڑے گا، ہر حال میں کرنا ہے؟ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو عذاب میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے، نہیں کرو گے تو رب راضی نہیں ہوگا. پھر یہ دل کا سودا کہاں رہا؟ یہ تو جبر والی بات ہو گئی، تو زبردستی والی بات ہو گئی. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو اب یہ دوسری بات آپ سمجھے، دونوں باتیں ذہن میں رکھنا. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دل ہمارا مائل کدھر ہوتا ہے، کدھر مائل ہوتا ہے. جو چیز ہمیں پسند آئے، جو چیز پسند آئے اس کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کو حسن پسند ہے، وہ حسن کی طرف مائل ہو گیا. کسی کو علم پسند ہے، وہ علماء کی طرف مائل ہو گیا. کسی کو ہنر پسند ہے، وہ ہنر کی طرف مائل ہو گیا. کسی کو پھول پسند ہے، وہ پھولوں کی طرف مائل ہو گیا. کسی کو سخاوت پسند ہے،
وہ سخاوت کی طرف مائل ہو گیا. اگر ہم اسے دو حصوں میں بانٹیں تو محبت انہی چیزوں سے ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں پسند آ جائیں یا جن سے ہمیں فائدہ پہنچے. سمجھ میں آئی بات؟ جو چیزیں ہمیں پسند آ جائیں یا جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. ایک آدمی ہے اس کی شکل و صورت پسند نہیں مگر وہ بڑی مدد کرتا ہے لوگوں کی, بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, تو وہ آدمی ہمیں پسند ہے. ارے بولو نا بھائی. ایک آدمی اس میں کوئی خوبی نہیں مگر اس کی شکل و صورت بڑی حسین ہے اس لیے وہ ہمیں پسند ہے. ایک آدمی ہے وہ بڑا سچا ہے اس لیے ہمیں پسند ہے. ایک آدمی ہے بڑا نمازی ہے اس لیے وہ ہمیں پسند ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دل جو مائل ہوتا ہے وہ اچھائیوں کی طرف, خوبیوں کی طرف, خوبصورتی کی طرف, ان تمام چیزوں کی طرف. اب آپ سنیے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور صبح قیامت تک جتنے بھی انبیاء حضرت عیسیٰ تک آئے, تمام انبیاء کے اندر اللہ نے خوبیاں پیدا کی, اللہ نے اوصاف جمیلہ پیدا کیے, اللہ نے اچھائیاں پیدا کی. لیکن جب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو جتنی خوبیاں, جتنی اچھائیاں, جو کچھ آپ سوچ سکتے ہو اللہ نے وہ سارا مصطفیٰ میں جمع کر دیا. مصطفیٰ علم والے بھی ہے, مصطفیٰ حسن والے بھی ہے, مصطفیٰ سخاوت والے بھی ہے, مصطفیٰ صداقت والے بھی ہے, مصطفیٰ سیادت والے بھی ہے. ارے جن جن چیزوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ میں موجود ہیں. اگر تم علم والے سے پیار کرتے ہو تو مصطفیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اگر تم مددگار سے پیار کرتے ہو مصطفیٰ سے بڑا کوئی احسان والا نہیں. اگر تم سچے سے پیار کرتے ہو مصطفیٰ سے بڑا کوئی سچا نہیں. اگر تم حسن و جمال والے سے پیار کرتے ہو تو نبی سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں. اور ہم کیا حسن کو سمجھیں, ہماری کیا اوقات کہ حسن کی گہرائیوں تک پہنچے. اس سے پوچھئے نا جس نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو دیکھا. حضرت جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو تم نے سارے نبیوں کو دیکھا, سب کا زمانہ پایا, تو تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ, چوتھے حجاب میں ایک تارا چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر تو معلوم نہیں ہے مگر اتنا یاد ہے کہ وہ تارا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور جبریل امین نے کتنی بار دیکھا؟ 72,000 مرتبہ. اب حضرت جبریل کو یہ لگا کہ میری عمر تو بہت لمبی ہو گئی. اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا وعزت ربی انا سالک الکوکب, اے جبریل میرے رب کی عزت کی قسم جس ستارے کو تم نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا وہ محمد رسول اللہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. اللہ نے فرمایا ہم نے نور بھیجا اور روشن کتاب. اللہ کے نبی وہ نور ہے, مصطفیٰ جان رحمت وہ نور ہے کہ جبریل امین نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم ارا مثلک, اے میرے آقا
میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک سارے نبیوں کو دیکھا، سارے رسولوں کو دیکھا، ایک سے بڑھ کر ایک حسن والا میں نے یوسف کا جمال بھی دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کا تقدس بھی دیکھا ہے، ابراہیم کا وقار بھی دیکھا ہے، مگر یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات میں آپ سے بڑھ کے حسن والا نہیں دیکھا۔ اعلی حضرت نے اسی حدیث کی ترجمانی کی ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے۔ تو حسن کی قدر اور اہمیت کو ہم کیا جانیں؟ جس نے سارے حسن کو دیکھا وہ کہتے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں پایا۔ تو اب ذرا سوچئے کہ ساری خوبیاں اللہ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جمع فرما دی۔ اچھا ایک آدمی میں ایک خوبی ہو جائے، ایک خوبی کہ بڑا داتا ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا ہنرمند ہے، بڑا عقل ہے، ایک دو خوبی ہو جائے تو وہ آدمی لوگوں میں بڑی حیثیت والا ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور حضور میں کتنی خوبیاں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، ہم آپ کیا شمار کریں گے؟ وقت کا مجدد جس نے 1000 کتابیں عطا کی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 56 سال تک لکھا۔ کتنا؟ 56 سال تک لکھا، لیکن حیران ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی خوبیوں کو، آپ کے اوصاف کو کیسے شمار کروں؟ کہتے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، یا رسول اللہ میں آپ کو یہ کہوں، یہ کہوں، یہ کہوں، یہ کہوں، کہتے گئے اور تھک گئے تو کہتے یا رسول اللہ کہاں تک کہوں؟ ارے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ تھک گئے مگر کہتے کہتے اوصاف کو شمار نہیں کر پائے، یا رسول اللہ خیر متناہی بے شمار ہے، کہاں تک میں کہوں؟ تو ہر وہ چیز جو اٹینشن کا سبب بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے پیار ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں پورے کمال کے ساتھ مکمل طریقے سے مصطفیٰ کی ذات میں موجود ہے، اس لیے مصطفیٰ سے ہر شخص کو پیار کرنا فرض ہے۔ تم جس خوبی کو بھی پسند کرتے ہو مصطفیٰ سے پیار کرنا پڑے گا، اور اگر اس کے باوجود بھی پیار نہ کرے، اس کے باوجود بھی پیار نہ کرے تو یہ بتاؤ کہ کیا وہ شخص کسی عزت کے لائق ہے؟ اسی لیے تو وہ کافر، جو مصطفیٰ سے پیار نہ کر سکے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ اب مان لیا جائے گا کہ اس کی قسمت میں ہی ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہوتا تو مصطفیٰ سے ضرور پیار کرتا۔ بولو نا بھائی، تو سمجھ میں آیا محبت کیا ہے اور مصطفیٰ سے محبت فرض کیوں ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے نا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور اپنی ماں کے بطن پاک میں جلوہ گر ہوئے، جس شب کو حضرت عبداللہ سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر حضرت سیدہ آمنہ کے بطن پاک میں آیا، روایت پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تمام مخلوقوں کو، انسان، جنات،
फरिश्ते और दरिंदे, जंगल के सारे जानवर, तमाम को, मछलियों को, समंदर के जानवरों को अल्लाह ने गोयाई अता फरमाई, जुबान दी और हर एक ने मुस्तफा का चर्चा किया। रिवायत में है सबने बशारत दी, अब सरदारे कायनात अपनी माँ के शिकमे पाक में जलवा अफरोज हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने सबको गोयाई अता फरमाई और सबने एक दूसरे को बशारत दी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में है, 2 महीना हमल शरीफ के गुजरे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत की गरज से मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। मदीने तैयबा उनके दादा, उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। वहां पे आप बीमार पड़े और वहीं पे आपका इंतकाल हो गया और दारे नाबगा में आपको दफन कर दिया गया। अल्लाह के नबी अभी शिकमे मादर में है, वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। हमल की मुद्दत पूरी हुई। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने पूरे 9 महीने में कभी भी हमल का बोझ अपने पेट में महसूस नहीं किया। कभी भी हमल का बोझ उसका एहसास नहीं हुआ। और औरतों को जो तकलीफें होती हैं, घबराहट, बेचैनी, कभी इस पांव में दर्द, कभी उस पांव में दर्द, कभी बदन के किसी और हिस्से में, और उसमें औरतें परेशान होती हैं, करवट बदल के सो नहीं पाती, तरह तरह की तकलीफें। आज तो आलम यह है कि पहले महीने से ही डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना, दवाएं शुरू कर लेना जैसे वाजिब हो चुका है। पहला महीना आया नहीं, उसका पूरा बना हुआ है, ये करना है, ये करना, ये करना, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में। या अल्लाह, ये कौन सी बला आ गई। हालत ये है कि आप 40-50 साल पहले जाओ गांव में, न कोई बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता था, न कोई हॉस्पिटल में मरता था। अरे बोलो भाई, न कोई हॉस्पिटल में पैदा होता था, न हॉस्पिटल में मरता था। पैदाइश घर में, मौत भी घर में। आज न आने वाला घर में आ रहा, न जाने वाला घर से जा रहा, दोनों हॉस्पिटल से जा रहे। अब पूरा सिस्टम तैयार है पहले महीने से, ये दवाएं तो ये साफ सोनोग्राफी तो ये तो फलाना तो ठिकाना, वरना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वहां कुछ नहीं था। सैयदा आमिना फरमाती है कि हमल के दौरान कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई। हाँ, कुछ तब्दीलियां जरूर हुई। तब्दीलियां ये हुई कि मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आने लगी, मेरे वजूद से मुश्क की खुशबू आती थी। मुझे अच्छे ख्वाब नजर आते थे। कभी हजरत आदम आए, कभी हजरत इब्राहिम आए, कभी हजरत नूह आए, कभी हजरत यूसुफ आए। अंबिया ख्वाब में आते और आके बशारत देते, ए आमिना, तेरे वतन में सरदारे दो जहां। ये आलम है। मुस्तफा का जिक्र पैदाइश से पहले ख्वाब में भी हो रहा। अल्लाह के नबी अपनी माँ के शिकम में है। सैयदा आमिना फरमाती है कि वो रात, जिस रात की सुबह को मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, सैयदा आमिना के घर पैदा हुए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा फरमाती है कि मैं उस रात की गवाह हूं। मैं बाहर निकली, आसमान बिल्कुल साफ था। ऐसा लगता था कि पूरा आसमान नूर से भरा हुआ है और सितारों का ये आलम था कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये मंजर नहीं देखा। लगता था आसमान के सारे सितारे हरमे काबा में उतरने वाले हैं, इतने करीब आ चुके थे। इधर हजरत जिब्रील अमीन हजारों फरिश्तों की फौज लेकर काशाने रहमत को घेरे हुए, रब की तरफ से झंडे लाकर
مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر، اور پھر سارے فرشتوں کے ساتھ کاشان نبوت پہ کھڑے ہیں. اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا حبیب اللہ، اظہر یا نبی اللہ. یا رسول اللہ تشریف لائے، یا رسول اللہ تشریف لائے، یا رسول اللہ تشریف لائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ رب کی جانب سے میلاد النبی کا انتظام ہے. بولیے نا محبت سے. یہ سب روایتوں میں ہے رب کی طرف سے. اور جب سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لائے، ٹھیک صبح صادق کا وقت ہے، رات جا رہی ہے اور دن شروع ہو رہا ہے. یہ وقت کیوں؟ یہ وقت کیوں؟ رات رخصت ہو رہی ہے اور دن آ رہا ہے. یہ دونوں کا سنگم ہے. مصطفیٰ کو اس وقت پیدا کیا تاکہ نبی کا فیضان دونوں میں جائے، رات بھی نبی کا حصہ لے کے جائے اور دن میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے نور کے جلوے پھیل جائے. اللہ کے نبی تشریف لائے. اب وہ جو وقت ہے نا صبح صادق کا، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ اگر شفا بخش ہوائیں چلتی ہیں تو وہ صبح صادق کا وقت ہے. امام جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا کہ صبح صادق کی ہواؤں میں اللہ نے 70 سے زیادہ بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے. مگر ہماری صبح صادق تو 11 بجے ہوتی ہے، 10 بجے 11 بجے صبح صادق ہوتی ہے، تو ہمیں کیا پتا. ارے اللہ کے بندو، نہ جانے کتنی بیماریاں مصطفیٰ کے وقت پیدائش کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں. کاش ہم صبح صادق کے وقت اٹھتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اور وہ ہوائیں جو مصطفیٰ جان رحمت کا خاص فیضان لے کر کے بہتی ہیں، وہ ہوائیں ہمارے بدن سے ٹکراتی اور ہمیں شفا ملتی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص پیدائش کا وقت آ گیا، اس وقت میری خواہش ہوئی کہ کاش اس وقت میرے پاس خاندان قریش کی کچھ عورتیں ہوتی. یہ خاص پیدائش کا وقت تھا، اکیلی ہے گھر میں. فرماتی ہے کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ خواہش ہوئی، میں نے دیکھا کہ لمبی قد کی بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورتوں سے میرا گھر بھر گیا. یہ کون تھی؟ یہ سب جنت کی حوریں تھیں جو خدمت کے لیے سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آئی تھی. فرماتی میرا گھر بقعہ نور بن گیا. جب حضور تشریف لائے، پیدائش ہوئی، فرماتی ہے اس طرح حضور پیدا ہوئے کہ میرے آقا کے دونوں گھٹنے شریف زمین پر تھے اور ہاتھ زمین پر تھا اور چہرہ آسمان کی طرف تھا. اور اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے سب سے پہلا سجدہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نور کا بادل ہے، نور کا بادل، اور میرے قریب سے قریب تر آ گیا، بالکل قریب آ گیا. اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، کچھ پرندوں کی بولیوں کی آواز، کچھ انسانوں کی آوازیں، اور اچانک میں نے دیکھا کہ میرے شہزادے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری گود سے غائب ہو گئے. فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ اس بادل میں تشریف لائے اور اس کے بعد وہ بادل مجھ سے دور ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور بدن پاک سے پانی گر رہا تھا. عالم یہ تھا مصطفیٰ جان رحمت ختنہ شدہ
नाफ कटा हुआ, बगैर किसी खिलाफत, बगैर किसी खून, बगैर किसी नापाकी के मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए। और जब उस नूर के बादल से वापस सैयदा आमिना की गोद में आए हैं, आप फरमाती हैं मैंने देखा बदले पाक से पानी के कतरे टपक रहे थे, सब्ज रेशम में लिपटे हुए। जब मेरी गोद में आए तो मुझे आवाज आई, ए आमिना बशारत हो, तुम्हारी गोद में सरदारे दो जहां तशरीफ लाए। और फिर ये आवाज आई, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या शान है मुस्तफा जाने रहमत की। इन्हें खुश्कियों पर, इन्हें बहरों भर पर, इन्हें शजरो हजर पर, इन्हें शमशो कमर पर, इन्हें खुश्को पर सारी कायनात को इन्हीं के कब्जे कुदरत में अता कर दिया गया। हजरत सैयदा आमिना फरमाती है, अब जो मैंने चेहरे की तरफ पहली मर्तबा देखा तो चेहरा ऐसा था कि जिस पे हजारों चांद कुर्बान हो जाए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बाप तो थे नहीं, उनका तो इंतकाल हो चुका था। बाप तो थे नहीं कि आते सीने से लगाते अपने कलेजे को ठंडा करते, मगर दादा थे। और वो दादा जो जान से ज्यादा प्यारे, जान से ज्यादा प्यार करने वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त आप खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। खबर गई, दौड़े हुए आए और जब हुजूर को अपने हाथ में लिया है, सुभान अल्लाह, आपकी आंखें मसरत से डूब गईं, चेहरा चमक उठा, कलेजे से लगाया और सीधे बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पहुंचे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा ये महसूस किया, ऐसा लग रहा था कि मैं काबे की तरफ बढ़ रहा था और काबा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं मोहम्मद को लेके जा रहा था और काबा मोहम्मद की ताज़ीम के लिए झुक रहा था। फरमाते ये मंजर मैंने देखा और काबे के दरवाजे के पास ले जाकर के जो मुल्तजम का हिस्सा है वहां पे हुजूर को अपने हाथों में लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआएं की और उसके बाद वापस लेकर के आए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये वो मौका था कि पूरे अरब के अंदर बड़ी जबरदस्त कैद साली थी, बड़ी जबरदस्त कैद साली। बारिश का एक कतरा नहीं था, खेतियां सूख गई थी, जानवर मर रहे थे और लोग एक एक दाने को तरस रहे थे, मगर नबी तो रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए हैं ना। अल्लाह ने क्या इनाम किया, मैं वही तो बता रहा हूं कि नबी की पैदाइश पर, हुजूर की आमद पर अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को बाराने करम से सैराब कर दिया। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश कि सारे जंगल पानी से भर गए, सहरा पानी से भर गए, खेतियां हरी हो गई, जानवर मोटे और तंदुरुस्त हो गए और लोग बहाल हो गए, खेतियां सरसब्ज़ो शादाब हो गई। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का ये अंदाज था और रब की तरफ से इनाम था। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। कहते सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। कहते गए या रसूल अल्लाह, हम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, या रसूल अल्लाह वो सदका हमें भी मिले जो सारी दुनिया को खैरात में मिला। तो कहते मैं गधा तू बादशाह, या रसूल अल्लाह मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का।
نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور نے کبھی بستر پر پیشاب نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت حضور سے صادر نہیں ہوئی جو عام طور پہ بچوں سے نفرت کا سبب ہے، جیسے ناک باہر آ جائے یا آنکھوں میں کیچڑ آ جائے یا ان کے بدن سے اسمیل آنے لگے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی شان یہ تھی کہ جب سو کے اٹھتے ایسا لگتا کہ کسی نے نور کے پانی سے چہرے کو دھو کے اٹھایا، آنکھوں میں ابھی ابھی سرما لگایا گیا، بال شریف بڑے سلیقے سے رہتے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ حضور کے بدن پاک سے کبھی بھی کسی طریقے کی کوئی گندگی، کوئی ایسی بو اور کوئی قابل نفرت چیز نہیں دیکھی گئی، بلکہ ہر وقت ایسا لگتا کہ غیب سے انہیں نہلا دھلا کے تیار کر کے رکھا گیا۔ اب بچپنے کا عالم حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہے کہ جب میں دودھ پلا کر کے انہیں پالکی میں سلا دیتی، جو بچوں کے جھولے ہوتے ہیں جب اس میں سلا دیتی، ایک دن میں نے غور سے دیکھا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک آسمان کی طرف ہے، کھلی جگہ ہے، ستارے چمک رہے ہیں، چاند نکلا ہوا ہے، نبی لیٹے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی نگاہیں ہیں، مصطفیٰ کے انگشتے مبارک، آپ کا دستے پاک اور دستے پاک کی انگلیاں جدھر جاتی ہے چاند ادھر سرکتا ہے، نبی کی انگلی دائیں جاتی ہے چاند دائیں جاتا ہے، نبی کی انگلی بائیں جاتی ہے چاند بائیں جاتا ہے، آگے جاتی ہے انگلی شریف، آگے جاتا ہے چاند، پیچھے جاتی ہے انگلی شریف تو پیچھے جاتا ہے چاند۔ اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت نے کیا فرمایا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ یہ بچپنے کا عالم ہے یار، یہ حضور کے شیرخارگی کے زمانے کا عالم ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان معزز گھرانوں کا یہ طریقہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش کے سال بھی اور ہر سال ایسا ہوتا تھا کہ دیہات سے دور دراز کی عورتیں آتی اور وہ بچوں کو لے کے اپنے ساتھ جاتی، اور اس کے بعد 2 سال کی جو مدت رضاعت ہے دودھ پلانے کے بعد واپس لاتی تھی۔ سوال یہ کہ ایسا ہوتا کیوں تھا، یہ کلچر وہاں کا کیوں تھا، کیوں بچوں کو لوگ بھیجتے تھے، وہ اتنے چھوٹے بچے کو؟ ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ ہیں اطمینان سے سننے کے موڈ میں اور گفتگو کی جائے تو محبت سے جی لگا کے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی۔ اچھا کتنی دیر بول 10-15 منٹ؟ آپ کو میں یقین سے بتاؤں، چاند رات سے پروگرام چل رہا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کی عزت کی قسم آپ سے بہتر موڈ کسی دن نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنی نورانیت دل میں محسوس ہو رہی ہے اور کتنا فیضان مصطفیٰ کا احساس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرما لے، مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل فرما لے۔ چند منٹ اور گفتگو سن لیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے آپ نے سنا، اب حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں، اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ عورتیں کیوں بچوں کو لے جاتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ اس وقت بھی شہر تھا، مکہ اس وقت بھی شہر تھا اور بڑی آبادی تھی، اور وہاں پر منڈی لگتی تھی، تو مکے کی منڈی آج بھی ہے، دور دراز سے قافلے آتے تھے، مال لے جاتے تھے، تجارت ہو جاتا، بزنس چلتا تھا،
تو کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی ملک شام سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں کی زبان خلط ملط ہو جاتی تھی. آپ ایسے سمجھیے نا، ہم یو پی کے رہنے والے ہیں، بمبئی میں آئے 2-4 ٹھو مراٹھی بھی بولنے لگے، 2-4-10 لفظ انگلش کے بھی بولنے لگے. ارے ہے نہیں، اپنے گاؤں میں تھے تو ٹھیک بھوجپوری بولتے تھے، دوسرا کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ دیہات کی زبان پیور ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنے گاؤں کی زبان بچانی ہے تو گاؤں میں رہیے، وہاں آپ کو ٹھیٹ زبان ملے گی. اب وہاں کی بھی زبان کیوں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب لوگ سعودیہ، دبئی، بحرین، ممبئی جانے لگے، اور یہاں سے جا کے جب اپنے گاؤں میں پہنچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہاں کی بولی وہاں بھی ٹھوک دیتے ہیں، یہی والی بات وہاں بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اب وہاں کی بھی زبان گڑبڑ ہو گئی. تو وہاں اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ دیہاتوں میں پیور عربی زبان بولی جاتی تھی، بالکل فصیح و بلیغ، اور شہر میں زبان مکس تھی. تو عورتیں یہ چاہتی تھی کہ ہمارا بچہ خالص پیور عربی زبان کا حامل بن جائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ تھی کہ شہر کی ہواؤں میں پردوشن ہوتا ہے اور یہاں کی ہوائیں مقدر ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، کام دھندے سب ہوتے رہتے ہیں، اور دیہات میں ہریالی، کھیتیاں ہوتی ہیں. آپ صرف 10 دن کے لیے اپنے گاؤں چلے جاؤ، آپ بالکل ریلیکس ہو کر کے لوٹو گے، ایسا لگتا ہے سب کچھ کھل گیا. ہم لوگ 4-6 مہینے کے بعد جب بمبئی سے جاتے ہیں اور گاؤں سے آتے ہیں، پہلے 2-3 دن تو ٹھیک نہیں لگتا، لیکن جب ٹھیک لگنے لگتا ہے تو آنے کا من نہیں ہوتا. بڑی اچھی ہوا ہے الحمدللہ، قدرتی طور پر کھیت کھلیان ساری چیزیں بہتر انداز ہے. تو عورتوں کا مقصد یہ تھا اس زمانے میں، مکے کا کلچر یہ تھا کہ بچوں کو دیہات میں بھیجیں گے، کھلی ہوا، اچھی ہوا، شاندار ماحول، کھیتی کا ماحول ملے گا تو ان کی صحت بہتر ہوگی. اس لیے بچوں کو وہ معزز گھرانے کی عورتیں اپنے بچوں کو بھیجتی تھی. حضور کی پیدائش کے سال بھی عورتیں آئیں، قبیلے بنو سعد سے بہت ساری عورتیں آئیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا. خاص بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت آمنہ فرماتی، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ بڑی مشکل تھا ہمارے لیے، اس لیے کہ ہماری اونٹنی بھی بیمار تھی، کھچر بھی بالکل سوکھا ہوا بمبئی کی زبان میں، ایک دم کمزور، چلنے کے لائق نہیں، اور میرا خود ایک بیٹا تھا، میں اتنی بیمار اور میرے سینے میں دودھ نہیں کہ میرا اپنا بچہ دودھ نہیں پی پاتا تھا. اونٹنی بھی کمزور، کھچر بھی کمزور، میں بھی کمزور، بیماری کا عالم، سینے میں دودھ نہیں. تو ہمارے ساتھ چلنے والی سہیلیاں، ایک اونٹنی پہ میں تھی، کھچر پہ میرے شوہر تھے. ان لوگوں نے کہا اے حلیمہ، تیرے ساتھ اگر ہم چلیں گے تب اگلے سال جا کے مکہ پہنچیں گے، اس سال والے بچے نہیں ملیں گے ہمیں، اس لیے ہم تیرے ساتھ نہیں جا سکتے. وہ چل پڑی، پہنچ گئی، اور جتنے بڑے بڑے دولت مند گھرانوں کے بچے تھے ان بچوں کو انہوں نے اٹھا لیا. اٹھایا اس لیے کہ بھائی بڑے گھرانے کا بچہ رہے گا، جب 2 سال کے بعد واپس کریں گے تو حیثیت کے مطابق انعام و اکرام بھی ملے گا. اب یہ سب سے لاش میں پہنچی، سارے دولت مند گھرانوں کے بچے اٹھ گئے، کوئی بچہ نہیں بچا تھا، مگر آمنہ کا در یتیم ابھی بھی موجود تھا. میں کہتا ہوں کہ عورتوں نے حضور کو نہیں لیا، یہ غلط ہے. معاملہ یہ تھا کہ یہ قسمت تو حلیمہ کے لیے تھی، بات یہ تھی کہ یہ نور تو حلیمہ کی گود میں آنے والا تھا. نبی پاک نے ہی پسند نہیں کیا کسی اور کے پاس جانا. اب یہ حضرت حلیمہ پہنچی، فرماتی ہے کہ سارے بچے جا چکے تھے، ہم نے اپنے شوہر سے بات کیا، لوگوں سے خبر لی، پتا چلا ایک ہی بچہ بچا ہے، وہ بھی یتیم ہے. تو ہم نے اپنے شوہر سے بات کیا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی بچے کو لے لے، ایسے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا. تو میرے شوہر نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو. ہم پہنچے
سیدہ آمنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، سیدہ آمنہ نے دیکھا، کہا تم حلیمہ ہو؟ محبت سے بولو نا یار۔ میں نے کہا نا کہ حضور ہی نے کسی کے پاس جانا پسند نہیں کیا، دروازہ کھولتے ہوئے کہا تم حلیمہ ہو؟ کہا آؤ تمہارا ہی انتظار تھا۔ جب قریب پہنچی، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دستے مبارک آگے بڑھا دیے، حضرت حلیمہ نے لیا، اور جب نبی کو دیکھا تو فدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لے کے آئی، فرماتی ہے جہاں میرا قیام تھا، اب نبی کی پہلی برکت، فرماتی ہے کہ جب میں وہاں پہنچی، میرا بچہ جو دودھ کی کمی کی وجہ سے رو رہا تھا، اور میں اپنے ساتھ محمد کو بھی لے کے آئی تھی، فرماتی ہے کہ جب میں اپنی قیام گاہ پہ پہنچی، سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنے سینے کا دودھ حضور پر پیش کیا۔ فرماتی ہے کہ جب حضور کے لبھائے مبارک میرے سینے سے لگے ہیں، اللہ کی قدرت سے میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ پہلی برکت، فرماتی ہے کہ میرے دونوں سینے دودھ سے بھر گئے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے نوش فرمایا، پھر میں نے اپنے بیٹے کو بھی پلایا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا عدل دیکھو، فرماتی ہے کہ میں نے، چونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے دودھ پلاتی ہے، حضور پر داہنا پستان پیش کیا، حضور نے پیا، فرماتی میں نے بدل کے بایاں پستان پیش کیا تو منہ ہٹا لیا، حضور نے منہ اپنا ہٹا لیا، اور یہیں سے حضور کے عدل و انصاف کی بازگشت دنیا میں آئی۔ نبی کسی کا حق مارنے نہیں بلکہ حقداروں کا حق دلانے کے لیے آئے۔ آپ نے ایک پستان اپنے لیے رکھا اور ایک اپنے رضائی بھائی کے لیے، اس لیے ان کے دونوں شہزادے دودھ پیتے رہے۔ فرماتی ہے دوسری برکت، میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ دیکھو یہ بچہ کتنا برکت والا ہے کہ میں نے اسے گود میں لیا اور میرے سینے میں دودھ آ گیا، دونوں پی کے سو گئے۔ میں نے کہا اب ہم دونوں بھوکے ہیں، ہم لوگ کیا کریں؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا ایک کام کیجئے، کوشش کیجئے تھوڑا بہت بھی اونٹنی کا دودھ نکل جائے تو کم سے کم پی کے ہم لوگ بھی رات گزار لیں، پھر صبح کو نکلیں گے یہاں سے۔ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر حارث اس اونٹنی کے قریب بیٹھے جو لاغر بیمار کمزور تھی، تھن میں دودھ کا نام نہیں، مگر جیسے ہی ہاتھ لگایا پورا تھن دودھ سے بھر گیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مصطفیٰ جان رحمت کی برکتیں دیکھو، اونٹنی کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ آپ فرماتی ہے وہ کھچر اور وہ اونٹنی جو اتنے بیمار تھے، اتنے کمزور تھے، اب جب ہم ان پر سوار ہو کے چلے ہیں، وہ عورتیں جو ہم سے ایک دن پہلے رخصت ہو چکی تھیں، آگے جا کے ہمارے جانور ان کے آگے بڑھ گئے، ان سے آگے بڑھ گئے، اور جب آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے کہا حلیمہ یہ کیا ہو گیا؟ کیا مکے سے تو نے سواری بدل دی ہے؟ اپنی سواریاں بدل دی ہے؟ اتنی تیز رفتاری سے جا رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اب سوار بدل گیا ہے۔ فرماتی ہے میں جدھر سے گزرتی تھی، جس راستے سے گزرتی وہ مشکبار ہو جاتا، وہ خوشبودار ہو جاتا، وہ مہکنے لگتا۔ میری سہیلیوں نے کہا اے حلیمہ تو نے مکے سے بچہ تو لیا ہے مگر عطر کون سا خریدا ہے، خوشبو کون سا لیا ہے؟ یہ سارے راستے مہک رہے ہیں، جدھر سے جاتی ہے راستے مہک رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس رات چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ آخری بات سیدہ آمنہ فرماتی ہے، سیدہ
حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھنا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ روشن کتاب قرآن مجید ہے، نور ہمارے نبی ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی نور ہے، ارے بولو نا، ہمارے نبی اللہ کے نور ہے اور ہمارے نبی بشر ہے، نور بھی ہے بشر بھی ہے، مگر نور ایسے جس نور کا جواب نہیں اور بشر ایسے جس بشر کا جواب نہیں، اس لیے نوری بشر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی جب میں اپنے گھر میں لے کے آئی تو میرے گھر پہ رحمتیں برکتیں برسنے لگی، کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی، ہمارے بچے کبھی بیمار نہیں ہوتے، ہمیں کبھی فاقہ نہیں کرنا پڑتا، کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرماتی ہے کہ صبح کے وقت میرے محلے کی عورتیں آتی اور مجھ سے کہتی کہ یہ حلیمہ تو اپنے گھر میں رات میں کون سا چراغ جلاتی ہے، کون سی روشنی جلاتی ہے، کون سی مشال جلاتی ہے؟ ارے تیرا گھر نہیں، تیرے گھر سے لے کے آسمان تک سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ فرماتی ہے کہ یہ عالم تھا کہ میں کوئی چراغ نہیں جلاتی مگر میرے گھر بقعہ نور بنا ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مصطفیٰ کی مدحت کرتے رہے اور ان کے قصیدے، ان کی تعریف، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ نبی کا ذکر بلند ہو۔ اعلی حضرت سرکار نے ہمیں کیا سبق دیا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اللہ تعالی حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور سے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی شریعت پر استقامت عطا فرمائے، حضور پاک علیہ السلام کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے، انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے اور آخری وقت میں انہی کا دیدار نصیب فرمائے اور قیامت میں انہی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔